بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث سے مبارکہ کی روشنی میں۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا، اور مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ اذان اور اس کے کلمات۔ اذان کا معنی ہے نماز کے لیے بلاوا۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلاوا ہے جس کے الفاظ مقرر ہیں۔ اس سے بہتر کس کا بلانا ہو سکتا ہے؟ اس کے کلمات حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما کو خواب میں تعلیم ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ بلال کو تلقین کرو کہ وہ اذان کہیں، وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان جب اذان سنتا ہے تو اتنی دور بھاگ جاتا ہے جیسے روحا، اور روحا مدینہ شریف سے 36 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ہر مصیبت، آسمانی آفت اور مشکل کو دور کرنے کے لیے بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ بچے اور بچی کی پیدائش کے بعد دنیا میں آ کر اگر اس نے ایک سانس بھی لیا ہو تو وہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ اگر بچہ روئے، نظر لگ جائے یا ڈر جائے تو اسی طرح دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دیں تو وہ چپ ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا عظیم شعار ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حضور باجماعت نماز کی شکل میں سر بسجود ہونے کے لیے ہر روز 5 مرتبہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ حرمین شریفین یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں اور پاکستان میں بعض صوفیہ کرام کی خانقاہوں میں نماز تہجد کے لیے بھی اذان ہوتی ہے جو مستحب عمل ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے باب فضل الاذان میں حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت اذان دینے والے کی گردن دراز ہوگی، جو اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ یہ دنیا میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دعوت دیا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ اذان دینا ایک عبادت ہے۔ عبادت اس وقت درجہ کمال کو پہنچتی ہے جب اس کو سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی حاصل ہو جائے۔ جامعہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اذان دی اور اقامت کہی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان اور اقامت کہی۔ اذان ایک ایسا خوبصورت نغمہ توحید اور رسالت ہے جو مؤذن کے لیے جنت کے واجب ہونے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اذان کانوں میں انگلیاں ڈال کر خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی چاہیے۔ 5 نمازوں اور جمعۃ المبارک کے لیے اذان دینا سنت موقدہ ہے۔ اس کی گونج آسمانوں تک کو سنائی دیتی ہے۔ 20 جولائی 1969 میں چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان امریکی سائنسدان نیل آرمسٹرانگ نے یہ کلمات خود چاند پر سنے تھے۔ زمین پر آ کر دوبارہ سن کر ان کی تصدیق کی۔
کلمات اذان: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 بار۔ ان کا نون لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، یعنی اشہد ان لا الہ نہیں کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 بار۔ حی علی الصلاح، 2 بار دائیں جانب منہ کر کے کہیں۔ حی علی الفلاح، 2 بار بائیں جانب منہ کر کے کہیں۔ فجر کی اذان میں درج ذیل کلمات اضافی کہنا مستحب ہے۔ فجر کے علاوہ کسی اور اذان میں یہ کلمات نہ کہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، 2 بار۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مکبر اقامت یعنی تکبیر کہتے ہوئے اذان کے مذکورہ بالا کلمات دہرائے، اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، 2 بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے۔ ہر اذان سننے والے کو مؤذن کے ساتھ اذان کے کلمات کو دہرانا چاہیے۔ اذان خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اذان کے دوران دنیاوی باتیں نہ کریں، یہاں تک کہ اگر کوئی سلام کرے تو جواب تک نہ دیں۔ اگر کوئی کھڑا ہو تو بیٹھ کر اذان سنیں، اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو پھر بھی تلاوت موقوف کر کے اذان غور سے سنیں اور اس کے کلمات کا جواب دے۔ ناپاک مرد خواتین اذان کے کلمات کا جواب نہ دے۔ اقامت میں کب کھڑے ہوں؟ اقامت کہتے ہوئے جب مکبر حی علی الفلاح کے کلمات ادا کرے تو امام اور مقتدی سب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ سنت ہے۔ اگر اقامت کہتے ہوئے کوئی آدمی آئے تو اسے بھی بیٹھ کر اقامت سننی چاہیے۔ اذان کے بعد کی دعا: جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن اور سامعین درود شریف پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا پڑھنے والے کے لیے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حلال یا واجب ہو جاتی ہے۔ دعا یہ ہے: اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ واجعلنا لشفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، اس دعوت کامل کے رب، اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے رب، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور تو ان کو اس مقام محمود پر مبعوث فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث کی روشنی میں، جس میں آج اذان کے متعلق اور اس میں کہے گئے کلمات پر روشنی ڈالی گئی۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے اس دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر اور باعث برکت ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ
اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرما دیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں، آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔